عورت کو کیا رتبہ اور مقام ملا اسلام کے آنے کے بعد، اس سلسلے میں شیخ کا ایک دروس ہوا ہے پچھلے ہفتے. آج انشاءاللہ شیخ اسی کو کنٹینیو کریں گے. اور یہ جو سیریز چلتے ہیں، اس سیریز میں ہم الگ الگ موضوع لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح کافی موضوع کور ہوئے ہیں. آگے بھی اور موضوع آتے رہیں گے. فی الحال اسلام اور عورت کا مقام. فضل یا شیخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. رواه أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، گزشتہ درس میں اسلام اور عورت کے عنوان سے مختلف تہذیبوں اور مذاہب کا جائزہ لیا گیا تھا کہ اسلام سے قبل دنیا میں جو تہذیبیں رونما ہوئیں اور جو مذاہب وجود پذیر ہوئے، ان تہذیبوں نے اور ان مذاہب نے عورت کو کس درجے پر رکھا ہے، عورت کے ساتھ کس قدر انصاف کیا ہے، اس کا جائزہ ہم نے گزشتہ درس میں لیا تھا اور یہ واضح کیا تھا کہ دنیا تو اسلام سے قبل عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اس کی حیثیت معاشرے میں انتہائی گری ہوئی حیثیت تھی. اس کے وجود ہی کو شر سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے کوئی حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے تھے، نہ وراثت کے حقوق تھے اور نہ اسی طریقے سے اور عائلی زندگی کے اندر اس کو کوئی حق حاصل تھا. ہر طرف خواتین مظلوم تھیں، مقہور تھیں، جانوروں کی طرح ان کی بیع و شراء کی جاتی تھی. باپ خود اپنی اولاد کو بیچ دیتا تھا، شوہر بیوی کو بیچ دیتا تھا، اور اس طریقے سے جو ہے اس کو کھلونا بنایا گیا تھا دنیا کے اندر، اور اس کے وجود کو شر محض سمجھ لیا گیا تھا. آج کی ملاقات میں ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں گے کہ کس طریقے سے اسلام نے خواتین کو انتہائی اونچا مقام دیا، ان کی حیثیت کو تسلیم کیا، اور ان کے لیے اسلام سراپا رحمت بن کر کے آیا، اور ان کے طبیعت کے مطابق، ان کی فطرت کے مطابق اسلام نے
ان کے لیے قوانین اور احکامات جاری کیے، اور اسلام کے سائے میں عورتوں کو ان کا مقام ملا، ان کو عزت ملی اور ان کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اس سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک تعالی نے خواتین کو کس قدر مقام دیا ہے کہ قرآن کی ایک سورت ہی کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ قرآن میں سورۃ الرجال کہیں نہیں ہے، مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں قرآن میں، لیکن خواتین کے نام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مستقل سورت، طویل و عریض سورت جو ہے نازل فرمائی، جو خواتین کے نام سے سورۃ النساء، سورۃ النساء کے نام۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین کو اسلام کے اندر کس قدر اونچا مقام دیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جس طریقے سے مرد انسان ہیں، اسی طریقے سے اسی درجے کی انسان خواتین ہیں۔ انسان ہونے میں دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، مرد جس طرح انسان اور اسی طرح عورت بھی انسان۔ انسانیت میں دونوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں رکھی۔ اور جو جھگڑے چلے آ رہے تھے، جو بحث و مباحثے اسلام سے پہلے چل رہے تھے کہ عورت انسان ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ عورت بھی اسی طرح انسان ہے جس طریقے سے مرد انسان۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور اس کے جوڑے کو بھی، اس کی بیوی کو بھی اللہ نے اسی سے پیدا کیا۔ وبث منہما، پھر انہی دونوں سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سے مرد اور عورتوں کو وجود بخشا۔ لہذا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، لہذا تم اللہ سے کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو جس کا نام لے کر تم سوال کیا کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کا خیال رکھو، رشتوں کا خیال رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین اللہ تعالیٰ تم پر نگراں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے واضح کر دیا کہ تمام مرد عورتیں ایک ہی جان سے نکلے ہیں، وہ ہیں سیدنا آدم علیہ السلام۔ اللہ نے اولاً سیدنا آدم کو پیدا کیا، اور آدم سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے، ان دونوں میاں بیوی سے تمام انسان کو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے رب کائنات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ مرد عورتیں سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، دنیا کے تمام مرد اور تمام خواتین۔ لہذا ان دونوں میں کوئی تفریق انسانیت کے ناطے سے نہیں، انسان ہونے میں کوئی تفریق نہیں۔ جس طرح مرد انسان، اس طرح عورتیں بھی انسان ہیں، جس طرح مردوں کا مقام حاصل ہے اسی طرح عورتوں کو بھی انسانیت کا مقام حاصل ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کی شقیق ہیں،
شقیق کسے کہا جاتا ہے؟ شقیق کہتے ہیں سگے بھائی بہن، سگے بھائی بہن کو کہتے ہیں شقیق بھائی ہے، شقیق بہن ہے، تو جو ہے یعنی ایک ہی اصل سے نکلے ہوئے دونوں. النساء انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی شقیقہ ہیں، یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد، دونوں ایک ہی ماں باپ کے سے جو ہے سلسلہ ان کا جڑا ہوا ہے. دونوں کے اندر انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور لہذا جس طرح مردوں کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کی حیثیت سے شرف و منزلت بخشی ہے، اسی طرح خواتین کو بھی انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے شرف اور منزلت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم اور معظم بنایا، اولاد آدم کو مکرم اور معظم بنایا. اولاد آدم میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان کو خشکی اور تری میں ہم نے سوار کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان سب کو ہم نے پاکیزہ روزی عطا کی ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت اور فوقیت بخشی ہے. تو یہ شرف، یہ منزلت، یہ فضیلت جس طرح مرد کو حاصل ہے اسی طرح خواتین کو بھی حاصل ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو مقام دیا اسلام کے اندر، اور مرد اور عورتوں دونوں کو مشرف اور معظم اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس کے بعد اسلام سے قبل سارے قصور کا جو ہے سبب عورت کو سمجھا جاتا تھا، ساری ذلت و رسوائی کا سبب عورت کو سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، یہ تمام کے تمام لوگ عورت ہی کو مورد الزام ٹھہراتے تھے. وہ کیا تھا تصور ان لوگوں کا کہ جو ہے، اور آج بہت سے جو مسلمان جن کو دینی تعلیم نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں ہی کو دین سمجھتے ہیں، وہ ابھی آج ہی کہتے ہیں کہ حوا ہی نے تو آدم کو پھل کھلایا تھا اور اس طریقے سے یہ جنت سے نکلنا پڑا. نہیں نہیں، یہ غلط تصور ہے. یہودیت عیسائیت کا غلط پرچار ہے. حضرت حوا علیہ السلام ہی قصوروار نہیں تھی، انہوں نے نہیں کھلایا تھا. یہ کہنا کہ انہوں نے کھلایا، آدم کو پھسلا کر بہلا کر کے، یہ یہودیت اور عیسائیت کی جو ہے کہ نظریات اور ان کا عقیدہ ہے. اسلام نے اس کو باطل قرار دیا، قرآن نے اس کا ابطال کیا کہ حوا ہی قصوروار نہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام، اس اتہام کو غلط قرار دیا، اور آدم اور حوا دونوں کے سلسلے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ اعراف میں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، کہ پھر میاں بیوی دونوں کو شیطان نے بہکایا. یہاں دونوں کو کا ذکر کیا اللہ نے، صرف حوا کا نہیں ذکر کیا. حوا کو قصوروار قرآن نے نہیں ٹھہرایا، بلکہ کہا فوسوس لہم الشیطان، کہ آدم اور حوا دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ جو ہے ان کا ستر جو ڈھکا ہوا ہے وہ کھل جائے اور ان کو کھول کر دکھا دے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ صرف جو ہے حوا قصوروار نہیں تھی کہ انہوں نے آدم کو پھسلا کر کھلا دیا وہ ممنوع پھل جس کے قریب جانے سے اللہ نے روکا تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے دونوں کو ورغلایا، دونوں کو دھوکہ دیا، اس طرح سے دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں، تو سورہ اعراف آیت نمبر 20 میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے
شیطان نے دونوں کو پھسلایا، دونوں کے پیر میں لغزش آئی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو جس نعمت میں ہوتے تو دونوں کو شیطان نے نکلوا دیا۔ یہاں بھی انتساب اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف کیا، آدم اور حوا دونوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے کی، پھر ان دونوں کو شیطان نے پھسلا کر وہاں سے ہٹا دیا اور جس مزے میں تھے اس سے نکلوا دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں دونوں کے توبہ کا ذکر کیا، دونوں کے توبہ کا ذکر کیا۔ قالا، یعنی آدم اور حوا دونوں دعا کرتی ہے، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ کہ دونوں نے دعا کی، آدم اور حوا نے، کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے نہ بخشا اور رحم نہ کیا، ہم پر رحم نہ کھایا اگر تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں قالا، آدم اور حوا دونوں، تو صرف عورت کو مورد الزام ٹھہرانا اور اس کی وجہ سے بناتے حوا کو قصوروار ٹھہرانا، یہ ناانصافی، یہ ناانصافی ہے۔ قرآن ان کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ بعض آیات تو ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس لغزش کا انتساب صرف آدم علیہ السلام کی طرف کیا، حوا کی طرف نہیں۔ عَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوَىٰ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتا ہے وَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کا کہا نہ مانا، بس بھٹک گیا۔ تو یہاں پر عصیان کا انتساب اللہ تعالیٰ نے حوا کی طرف نہیں کیا، صرف آدم علیہ السلام کی طرف کیا۔ جو ہے لغزش کس سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے۔ عصیٰ آدم ربہ فغویٰ، آدم نے اپنے رب کا حکم نہ مانا اور جو ہے لہذا وہ بھٹک گیا۔ اور پھر اس کے باوجود یہ کہنا کہ عورت قصوروار ہے، نہیں، عورت نہیں، صرف عورت کا قصور نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے یہ اصول بتا دیا ہے۔ اصول کیا بتا دیا ہے؟ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 141 سے اللہ فرماتا ہے کہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کا کیا ان کے لیے، تمہارا کیا تمہارے لیے، ان کے کیے کی تم سے باز پرس نہ ہوگی۔ تو اب پوری خواتین کو قصوروار ٹھہرانا، کہنا تمام عورتیں قصوروار ہیں یا تمام مرد قصوروار ہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ امت تھی جو گزر چکی، انہوں نے جیسا کیا ان کے لیے، تم جیسا کرو گے تمہارے لیے، ہر ایک اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب قیامت تک آنے والی عورتیں، اگر حوا نے غلطی کی تو تمام عورتیں قصوروار ہوں، اگر آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو تمام مرد قصوروار ہوں، یہ نہیں، اسلام کا اصول نہیں ہے۔ باپ جرم کرے تو بیٹا پکڑا جائے، ماں جرم کرے تو بیٹی پکڑی جائے، کہیں کا اصول ہے؟ یا بیٹا قصور کرے تو باپ پکڑا جائے، بیٹی قصور کرے تو ماں پکڑی جائے، کہیں کا اصول نہیں، یہ اصول نہیں، اسلام نے اصول نہیں کیا۔ جس سے غلطی ہو گئی، وہ اپنی غلطی کا ذمہ دار ہے، اور اس کی اولاد اس کی غلطی کے ذمہ دار نہیں۔ تو پوری انسانیت کو قصوروار ٹھہرانا اور اس کے لیے غلط عقیدے کرنا، یہ کہاں کا انصاف؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، معاف کر دیا، کوتاہی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔
وہ کوتاہی وہ گناہ لگا ہوا انسانیت کے ساتھ باقی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر جو لوگ خواتین کو مورد الزام ٹھہراتے رہے ہیں، قرآن نے اس کی نفی کی ہے کہ یہ غلط ہے۔ اولاً حوا کو صرف مورد الزام ٹھہرانا یہ غلط ہے، اور ثانیاً یہ کہ جو ہے ماں باپ سے غلطی ہو تو پوری اولاد جو ہے قصوروار ہو، یہ غلط اصول ہے، جس نے جیسا کیا اس کا معاملہ۔ اور تیسری چیز اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کو بھی حوا کو بھی سب کو بخش دیا، سب بخشائے ہیں، اس لیے اس کی بنیاد پر کسی کو عار نہیں دلایا جا سکتا۔ جس چیز کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب اس کی بنیاد پر کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کسی کو عار نہیں دلایا جا سکتا۔ اسلام نے یہ اصول ہمیں بتا دیا ہے۔ لہذا جو عام طور سے خواتین کو جو ہے میں نحوست سمجھی جاتی رہی اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا یہودیت اور عیسائیت کے اندر، اور اس سے متاثر ہو کر بہت سے جاہل مسلمان بھی اس طرح کی باتیں اپنی زبان پر لے آتے ہیں، یہ جہالت ہے اور یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تیسری چیز، اسلام نے خواتین کے لیے کہ عبادت اور تدین کے اندر عورتوں کو پورا اختیار دیا۔ مرد عورت کے مابین عبادات میں، تدین میں، دین کو اختیار کرنے میں کوئی تفریق نہیں رکھی اسلام نے، بلکہ جس طرح مرد مکلف ہے شریعت کا، اسی طرح خواتین کو بھی مکلف قرار دیا گیا ہے، اور اجر و ثواب میں بھی دونوں کو برابر مستحق قرار دیا گیا ہے۔ یعنی مرد نیکی کرے تو زیادہ ثواب ملے، عورت نیکی کرے تو کم ثواب ملے، نہیں۔ مرد اور عورت کے اندر شریعت نے تدین اور عبادت کے اندر کوئی تفریق نہیں رکھی ہے، اور دونوں کو عبادت کا اختیار دیا، دونوں کے لیے عبادت کے اصول و ضابطے بنائے، اور دونوں کے لیے اجر و ثواب کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 35 پڑھ لیجئے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا وعجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش، مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورتوں کی اس تفریق عبادت میں ختم کر دی، تدین میں ختم کر دی، اور اس میں دونوں کا ایک ساتھ اللہ تعالی نے اس میں ذکر کر کے یہ واضح کر دیا کہ جس طرح عورتوں کے لیے مردوں کے لیے عبادات ہیں، تدین نیکی اختیار کرنے کا طریقہ ہے، اسی طرح خواتین کے اندر بھی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا راستہ کھلا رکھا ہے، عبادت کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے
دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا سورہ نحل آیت نمبر 97 میں کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، کہ مرد ہو یا عورت جو کوئی ایمان کے ساتھ نیک کام کرے تو ہم دنیا میں اس کو نیک زندگی عطا کریں گے اور ان کو ہم قیامت میں ضرور ان کا بہتر کاموں کا بدلہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مرد عورت کی اس تفریق کو ختم کر دیا کہ کوئی بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، جس سے مرد کو ثواب ملے گا عورت کو ثواب ملے گا۔ جس طرح مرد کے لیے جنت ہے عورت کے لیے بھی جنت ہے، جس سے مرد کو اجر و ثواب ہے عورت کے لیے بھی اجر و ثواب ہے، دونوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی اور فرق نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کی جو ہے اللہ رب نے ان کی دعائیں قبول کر لی اور فرمایا کہ کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہ کریں گے، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت ہو، کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کیا جائے گا، سب کے عمل کا اجر، جس سے مردوں کے عمل کا اجر ملے گا، عورتوں کے خواتین کے عمل کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے جو ہے کہ درجے کو بلند کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کی ولادت پر جو تشاؤم اور حزن و غم دور جاہلیت اسلام سے قبل پایا جاتا تھا، عورتوں کے وجود ہی کو شر سمجھا جاتا تھا اور بچی کی ولادت ہی پر لوگ ناک بھون چڑھاتے تھے اور غم سے نڈھال ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرتے ہوئے سورہ نحل آیت نمبر 59 میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، قوم سے جو ہے سر منہ چھپائے پھرتا ہے، کیونکہ یہ جو بچی کی ولادت کی خبر کو وہ اپنے لیے بری خبر سمجھتا ہے، یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس ذلت کو اٹھا لے یا اس کو مٹی کے اندر دبا دے۔ اللہ کہتا ہے کتنا برا فیصلہ ان لوگوں کا تھا۔ یہ دور جاہلیت میں عورت کے وجود ہی کو شر سمجھا جاتا، باپ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس خبر کو سنتے ہی وہ پریشان ہو جاتا تھا، اور کتنے لوگ لے جا کے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہالت کو ختم کیا اور فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ سورہ شورى آیت نمبر 5 پڑھ لیجئے۔ اللہ کہتا ہے آسمان و زمین کی سلطنت اللہ کے لیے، اللہ تبارک تعالی جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ علیم و قدیر ہے، پوری دنیا مل کر بھی اس کو اولاد نہیں دے سکتی، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اس طریقے سے بچیوں کی ولادت پر جو تشاؤم پایا جاتا تھا اسلام نے ختم کیا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی یہ جاہلیت
عود کر آئی ہے، لوٹ آئی ہے میرے بھائیوں۔ بہت سے جاہل بدماش باپ جو ہیں بچیوں کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں۔ اگر بیوی کے مسلسل 2-3 بچیاں ہو گئیں تو دھمکیاں شروع ہو جاتی، طلاق کی نوبت آ جاتی، کہتی اب لڑکی لے کے نہ آنا، اور خود گھر کی بوڑھیاں بھی اس کو تانا دینا شروع کر دیتی۔ یہ جہالت، بھائی لڑکا دینا لڑکی دینا کس کا کام ہے؟ عورت کا کام ہے کہ لڑکا لے آئے لڑکی لے آئے؟ یہ عورت کا کام ہے لڑکا لانا یا لڑکی لانا؟ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اللہ جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا لڑکی دے دونوں دے، جس کو چاہے بانج بنا دے۔ یہ اللہ کے کام میں یہ دخل اندازی، بیوی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے اور بچیوں کے وجود کو اپنے لیے عار سمجھا جائے، ان کے وجود کو اچھا نہ سمجھا جائے۔ یہ جہالت ہے، اسلام نہیں میرے بھائی، یہ اسلام نہیں ہے۔ ایسے لوگوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے یہاں مجرم ہیں۔ جب مریں گے اس وقت پتہ چلے گا ان کو کیا سزا اللہ تعالیٰ دے گا، جو اس لیے اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، اور جو اس لیے جب ڈاکٹر بتا دے کہ بچی ہے تو اس کا اسقاط کرا دیتے۔ یہ قتل نفس ہے۔ لا تقتلوا اولادکم، اللہ نے کہا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی بچی جب سوال کی جائے گی، پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرے باپ نے کس جرم میں تجھے مارا تھا؟ اللہ سے ڈر جائیے۔ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ مائیں جو ہمارے معاشرے میں آج بچیوں کے وجود کو شر سمجھتی ہیں، جو بہو کو تانے دیتی ہیں بچیوں کی ولادت پر، انہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تم بھی خاتون ہو، اگر تمہارے ماں باپ نے تمہارا گلا دبا دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ عام طور سے اس میدان میں خواتین زیادہ آگے ہوتی ہیں۔ ساس صاحبہ جو ہے بہو کو تانے دیتی، یہ تو بیٹیاں ہی بیٹیاں لاتی، لڑکیاں لڑکیاں لاتی۔ بیٹے کو کہتی ہیں نہیں اب اس کو تم چھوڑ دو، اس کو نہ رکھو، اس کو طلاق دے دو۔ یہ فتنے آج ہیں، عورتیں خود عورتوں کی دشمنی کر رہی ہیں۔ تو یہ جہالت ہے، بچیوں کے وجود کو شر سمجھنا، اس پر ناک بھونچ چڑھانا، یہ جہالت ہے، اسلام نہیں ہے، یہ کار ثواب نہیں ہے، یہ کار عذاب ہے۔ گردن قیامت کے دن ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کی ناپی جائے گی اللہ کے ہاں۔ قیامت کے دن جواب دہی سے ڈرنا چاہیے انسان کو کہ اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے اگر اس طرح بہوؤں کو ستائیں گی اور اس طرح بچیوں کا اسقاط کرائیں گی، تو اللہ کے ہاں ہمیں کیا منہ دکھانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جو عورتوں جو ہے زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، جن بچیوں کا اسقاط کرایا تھا، ڈاکٹر نے بتا دیا لڑکی ہے، بس فوراً اسقاط کرا دو، گرا دو، دوائیں کھلا دو۔ اور ان دواؤں کے استعمال کا نتیجہ کیا ہے کہ عورتیں کینسر میں مبتلا ہیں۔ کینسر کی شرح خواتین میں زیادہ ہے، رحم کا کینسر۔ کیوں؟ معنی حمل گولیاں استعمال کر کے، اسقاط کرا کے، اور اس طرح کی دوائیں استعمال کر کے عورتیں خود اپنے لیے دنیا کو جہنم بنا رہی ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ دیکھے قدرت کا مقابلہ، جو کرے گا وہ ناکام رہے گا۔ اللہ کسی کو پیدا کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اور قوت روک نہیں سکتی۔ اگر بیٹا دینا چاہے کوئی اس کو بیٹی میں تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی بیٹی دینا چاہے اللہ بیٹی دینا چاہے
کوئی اس کو بیٹے میں تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا کام ہے. بیٹا دینا بیٹی دینا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ایسے لوگوں سے سمجھے گا. اور تمام جتن کے بعد اگر بچہ ہو گیا تو جس بچے کے ولادت جس بچی کی ولادت کہ آپ دشمن تو نہیں، ابھی نہیں چاہیے ابھی نہیں چاہیے، مجھے بچہ نہیں چاہیے، مجھے بچی نہیں چاہیے، اور پیدا ہو جائے تو کیا وفادار آپ کا بنے؟ آپ تو رکاوٹ ڈال رہے تھے اس کے آنے میں، آپ تو اس کے رکاوٹ میں اس کے آنے میں رکاوٹ ڈال رہے تھے. پھر اپنا حق جتائیں اس پر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، کہ جو ہے وہ لوگ ناکام اور نامراد خسارے اور نقصان میں جنہوں نے اپنی اولاد کو بوقوفی ناعلمی میں قتل کر دیا. سورہ انعام آیت نمبر 140. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جاہلیت میں عورتوں کی جو تحقیر اور تذلیل ہو رہی تھی، اس کے وجود کو جو شر سمجھا جا رہا تھا، اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا اور عورتوں کو مکرم اور معظم بنایا، ان کی تکریم کی. چنانچہ عورت بحیثیت ماں کی حیثیت سے عورت کو جو مقام دیا وہ مرد سے 3 گنا زیادہ. مردوں پر فوقیت دی ایک عورت کو ماں کی حیثیت سے. ماں کی حیثیت سے عورت کا مقام مرد سے 3 گنا زیادہ ہے. یاد رکھ. چنانچہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سورہ اسراء بنی اسرائیل پڑھ لیجئے کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اگر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی تمہیں بڑھاپے کی حالت میں پہنچے ہیں تو ان کو اف تک نہ کہنا. فلا تقل لهما اف، ان کو اف نہ کہنا. اف نہیں کہہ سکتے ماں کو باپ کو، ان کو جھڑک نہیں سکتے، جھڑکی نہیں دے سکتے. اور فرمایا ان سے نرم گفتگو کرنا. قولاً کریمہ کہا، اچھی بات کرنا، ادب سے، احترام سے، پیار سے، محبت سے. ماں سے بات کرو، باپ سے بات کرو. اور واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، سراپا رحمت بن جاؤ ان کے سامنے. جھک جاؤ ماں باپ کے سامنے، سراپا رحمت بن جاؤ. اکڑ پھو نہ دکھانا، ماں باپ سے بلند آواز سے بات نہ کرنا، تیوری نہ چڑھانا، آنکھیں نہ نکالنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے بازو بچھا دو ان کے سامنے. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور کہو اے ہمارے رب، میرے ماں باپ نے جس پیار سے جس لاڈ سے ہمیں پالا ہے اسی طرح ان کے ساتھ رحم فرما. اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. سورہ عقاب کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف اٹھائی. ایک تو حمل کی تکلیف، پھر وضع حمل کی تکلیف، اور پھر حمل اور دودھ پلانے کی مدت میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کی طرف اللہ تعالی نے یہاں پر توجہ دلائی. وحملہ فصالہ 30 شہرا، کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے، یعنی کم سے کم اگر مدت حمل 6 مہینہ لے لیا جائے تو 2 سال مدت رضاعت، تو کم از کم ایک عورت ایک بچے کے خاطر
یہ 30 مہینے اذیت میں رہتی ہے، کم سے کم 30 مہینے اذیت میں رہتی ہے ایک عورت، 2.5 سال تک اذیت اٹھاتی کم سے کم. اور اگر عام مدت حمل کو لے لیا جائے 9 مہینے 10 مہینے جو عام طور سے ہوتے ہیں تو یہ مدت اور بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. ہم نے والدین کے ساتھ انسان کو وصیت کی اچھا برتاؤ کرنے کی، اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھائی، کمزوری پر کمزوری برداشت کی ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک مسلسل اس کو دودھ پلایا ہے. کیا کہا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، تم میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین ماں باپ کا بھی کہ شکر گزار بن کے رہو، میری طرف لوٹ کے آنا ہے. اور کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر ماں باپ شرک کی دعوت دیں تو نہ ماننا، لیکن پھر بھی باپ مشرک ہیں، ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے، پھر بھی اس کے ساتھ دنیاوی حیثیت سے اچھا برتاؤ کرنا. یہ سورہ لقمان کی آیات. اور اسی طریقے سے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، میری حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ قال امک، کہا تیری ماں. کہا ثم من، پھر کون؟ قال امک، پھر آپ نے کہا تیری ماں. پھر انہوں نے کہا پھر کون؟ کہا تیری ماں. پھر چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو کہا تیرا باپ. 3 درجہ ماں کو، ایک عورت کو مرد کے مقابلے میں 3 درجہ ماں کی حیثیت سے اونچا درجہ دیا گیا ہے. تو عورت کا درجہ باپ سے بڑا، ماں کا درجہ باپ سے بڑا ہوا، 3 گنا زیادہ اس کا حق ہے. یہ بخاری مسلم کے متفق علیہ روایت ہے. کوئی مذہب، کوئی تہذیب جس نے اس حیثیت سے عورت کو مقام دیا ہو؟ کسی مذہب میں، کسی جو ہے تہذیب میں عورت کو یہ مقام نہیں ملا. یہ اسلام کی برکت. اسی طریقے سے بیوی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو دی ہے کسی عزم میں نہیں ہے، کسی تہذیب اور مذہب میں نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 21 میں من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا، میاں بیوی کو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور مودت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. بیوی کے سے یہ مقام وہ سکون کا ذریعہ ہے. شوہر کو بغیر بیوی کے سکون، مرد کو بغیر بیوی کے سکون نہیں مل سکتا. سکون اور راحت قرار دیا ہے عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیوی سے کی حیثیت سے. اور یہ پھر حکم دیا عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ جو معاملہ کرو بھلائی کا معاملہ کرنا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا پوری کی پوری متاع ہے، استفادے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے قیمتی شے، قیمتی چیز جو ہے نیک بیوی، نیک خاتون، سب سے قیمتی شے. یہ مقام دیا ہے شریعت نے عورت کو، دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرار دی. اس کی قدردانی دیکھی اسلام نے، کس قدر عورت کی قدردانی کی، عورتوں کے مقام کو
کس قدر اجاگر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو خیر و متاع دنیا، دنیا میں تمام مال و متاع سے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ بیوی۔ لیکن کتنے بدماش مسلمان آج بھی ہیں جو بیویوں کی تذلیل اور تضحیک کرتے، ستاتے، اذیت پہنچاتے اور اس کو روڈ پر لا کر پھینک دیتے، آفسوں کا چکر لگواتے۔ سب سے قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہیرے جواہرات لے کر کوئی روڈ پر نہیں آتا ہے، روڈ پر نہیں پھینکتا ہے، لیکن بیویوں کو لوگ روڈ پر پھینک دیے، آفسوں میں پھینک دیے۔ تو خیر و متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ مقام دیا اسلام نے خواتین کو کہ جو ہے یہ دنیا کی سب سے قیمتی شے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز بیوی ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے سلسلے میں خیر کا معاملے کی وصیت قبول کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اور پھر فرمایا فإنهن خلقن من ضلع، عورتیں پسلی سے بنی ہیں، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اس کو سیدھی کرنے جاؤ گے پسلی ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو اسی حالت پر رکھو گے تو فائدہ پہنچاتی رہے گی۔ فاستوصوا بالنساء خیرا، تو عورتوں کو بالکل سیدھی کرنے کے چکر میں کہیں توڑ نہ دینا، تم ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنا۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمذی کی روایت میں اکمل المؤمن ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه، کہ سب سے کامل مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور تم میں بہتر کون ہے؟ جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر، بیوی کے حق میں جو بہتر ہے وہ بہتر قرار دیا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح بیوی کی حیثیت سے عورتوں کے کا مقام شریعت نے بلند کیا، اس کو گھر کی ملکہ بنایا، ہر چیز کے تفکرات سے اس کو دور رکھا، شوہر کی ذمہ داری لگی، اس کے نان و نفقے کی پوری ذمہ داری، اخراجات کی ذمہ داری شوہر کی ٹھہرائی، بیوی کو کسی فکر سے دور رکھا اللہ تعالیٰ۔ اس طرح بیٹی کی حیثیت سے ایک عورت کو جو اسلام نے مقام دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، کچھ کھانے کی چیز طلب کر رہی تھی، چاہتی تھی مجھ سے، لیکن میں گئی تو دیکھا گھر میں صرف ایک کھجور تھا میرے پاس، میں نے وہ کھجور اس کو دے دیا، اس نے جو ہے خود کھانے کے بجائے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھا دونوں بیٹیوں کو دے دیا، خود نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، میں نے اس کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار، اسی بخاری کی روایت ہے میرے بھائیو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان بچیوں کے ذریعے، بیٹیوں کے ذریعے جس کو آزمائے، جس کو بیٹیاں اللہ عطا کرے اور وہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ان کی صحیح تربیت کرے، صحیح طریقے سے کھلائے پلائے، پالے پوسے اور ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دے، کن لہو سترا من النار، تو یہ جہنم سے پردہ ہوں گی، اس کے لیے جہنم سے بچاؤ ہوں گی، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ ہوں گی۔ تو بیٹی کی حیثیت سے عورت کا یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طریقے سے سنن ابی داؤد ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں ان کو صحیح ادب سکھائے، تعلیم دے، تربیت کرے، ان کی شادی کر دے، اچھا برتاؤ کرتا رہے ان کے ساتھ، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بچیوں کی ولادت پر ہم ناک بھون چڑھاتے ہیں، بیوی کو طلاق کی دھمکیاں سناتے ہیں، ساس اپنی بہو کو تانے دیتی ہے، بیٹیوں کی ولادت پر اس بیٹی کا مقام دیکھیے، فلہ الجنہ، جنت ہے، بیٹیوں کا وجود جنت ہے میرے بھائی۔ بس اپنی ذمہ داری بیٹیوں کے سلسلے میں ادا کیجیے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کیجیے، ان کو مسلمان بنائیے، دیکھیے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی کی حیثیت سے یہ مقام دیا، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، آئیے بہن کی حیثیت سے جو مقام شریعت نے دیا۔ روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنن ترمذی کی، من کان له 3 بنات او 3 اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس نے ان کی صحیح تربیت کی، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آیا، اللہ سے ڈرتا رہا ان کے بارے میں، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت، جنت کی خوشخبری سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے، من انفق الی ابنتین او اختین، جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں پر خرچ کیا، یہاں تک کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا اپنے فضل و کرم سے، تو وہ جو ہے کانت لہ سترا من النار، اور جہنم سے اس کے لیے پردہ بنیں گی۔ اور اس مسند احمد کی دوسری روایت بھی اسی معنی کی ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کو یا 3 بہنوں کو یا 2 بیٹیوں کو 2 بہنوں کو اس نے کفالت کی، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دونوں انگلیوں کا اشارہ کر کے کہاتینی، جو ہے میں اور انا وہ کہاتینی، یعنی اشارہ اصبعہ السبابہ والوسطی، ان دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ کر کے آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوگا۔ بیٹیوں کی کفالت کرنے والا، بہنوں کی کفالت کرنے والا، ان کی صحیح پرورش اور پرداخت کرنے والا۔ اب وہ مائیں سوچیں، وہ باپ سوچیں جو بچیوں کے وجود پر، بچیوں کی ولادت پر غم سے نڈھال ہوتے ہیں، بیویوں کو طلاق کی دھمکی سناتے ہیں، ان کو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، جہنم میں؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین کا جہاں خالہ کی عزت ہے، الخالۃ ام، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں خالہ کا درجہ ماں کا درجہ، ماں کا مقام دیا خالہ کی حیثیت سے خواتین۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا کی 2 چیزیں مجھے محبوب ہیں، ایک خوشبو ہے، دوسری خواتین ہیں۔ خواتین کا ماڈل اونچا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح تعلیم و تربیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مردوں ہی کی طرح حق دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ نبی کی بیویوں تمہارے گھروں میں جو تلاوت چلتی ہے آیات کی اور حکمت کی، اس کو یاد کیا کرو، اس کو یاد کرو، اللہ تعالی لطیف و خبیر ہے، باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعم النساء، حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین. سب سے بہترین عورتیں انصاری عورتیں ہیں کہ جو ہے حیا اور شرم نہیں، ان کو دین سیکھنے سے مانے نہیں رکھا، دین سے دور نہیں رکھا، دین سیکھنے میں حیا شرم مانے نہیں ہوا ان کے لیے. اور اسی طریقے سے جو ہے متعدد احادیث ہیں جس کے اندر عورتوں کو جو ہے خود خواتین نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کہا کہ جو ہے غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہر وقت مرد آپ کو گھیرے رہتے ہیں، ہم عورتوں کو کم موقع ملتا ہے، لہذا آپ ہمارے لیے ایک دن خاص کر دیجئے کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ سے تعلیم حاصل کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن ان کی تعلیم کے لیے مقرر کیا. اس دن عورتیں آپ کے پاس آتی تھیں، آپ کے درس میں شریک ہوتی تھیں، آپ ان کو جو ہے دین سکھاتے تھے، دین کی تعلیم دی. بخاری، صحیح بخاری کی روایت. تو تعلیم میں، تربیت میں عورتوں کو ایسے ہی حق شریعت نے دیا ہے جیسے حق مردوں کو حاصل ہے. چنانچہ شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ کما علمتها الکتابہ. الا تعلمین، کیا تم اس کو جو ہے وہ رقیہ نملہ یعنی پھنسیوں کا رقیہ جو ہے دم نہیں سکھا دیتی جو ہے جیسا کہ تم نے اس کو لکھنا سکھایا. تو ازواج مطہرات لکھنا بھی جانتی تھی، لکھنے کی تعلیم خواتین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا سیکھنے کی تعلیم دی اور کہا جیسے کہ تم نے یہ شفا بنت عبداللہ یہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی، کہا ان کو تو ہے جس طرح تم نے ازواج مطہرات کو عمر بن حفصہ کو جس طرح لکھنا سکھایا ہے، ایسے جو ہے بغل کے پھنسیوں کا دم بھی ان کو سکھا دو. یہ ابو داؤد اور مسند احمد کی صحیح روایت. اسی طرح وراثت میں شریعت نے خواتین کو حق دیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. سورہ نساء میں پڑھ لیجئے کہ مردوں کا بھی والدین جو چھوڑ کے جائیں حصہ ہے اور قرابت دار جو چھوڑ کے جائیں، اس لیے عورتوں کا بھی حصہ ہے جو والدین چھوڑیں یا قرابت دار چھوڑیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ متعین حصہ ان کا مقرر ہے. تو اس طرح وراثت میں حصہ دیا، جبکہ اسلام سے پہلے قبل وراثت میں اس کو حصہ دار خواتین کو نہیں سمجھا جاتا. اسلام نے وراثت میں حصہ دیا، گرچہ آج ہمارے ماحول میں یہ فتنہ اور یہ ظلم خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. مسلمان حضرات کر رہے ہیں کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، باپ مر گیا بیٹے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، بیٹیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ ظلم، یہ حقوق العباد ہے. اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندے نہ معاف کر دیں. تو بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا اپنا دین ہے. اور اس طرح دوسروں کے حقوق کو لوگ چٹ کر جا رہے ہیں. اسی طرح میاں بیوی کی حیثیت سے جو حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کو بھی شوہروں پر ویسے ہی حق حاصل ہے جیسے شوہروں کو بیویوں پر حق حاصل ہے. حقوق الزوجین ہے. مرد حضرات سے اپنا حق یاد رکھتے ہیں، بیویوں کے حقوق کو آج فراموش کر بیٹھے. نہیں، اسلام نے حق دیا ہے. جس سے مرد کا حق ہے اس کی بیوی پر، اس کی بیوی کا حق ہے اس مرد پر، دونوں کے حقوق. اور وَلَهُنَّ اسی کے مثل کا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور اس کا باقاعدہ نظام شریعت نے بیان کر کے دیا
جن حقوق کی ادائیگی مردوں کے لیے ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے حق کو ادا کرے اور شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کے حق کو ادا کرے. اسی طرح اسلام سے پہلے طلاق کی کوئی تعداد نہیں تھی. جتنی چاہتے تھے لوگ طلاق دیتے رہتے تھے, لوٹاتے رہتے تھے, طلاق دیتے رہتے. اس طرح عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا. اسلام آیا تو اسلام نے کہا 3 سے زیادہ طلاق نہیں. وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تیسری طلاق دے دیا تو خلاص, سلسلہ ختم ہو گیا, اب لوٹا نہیں سکتی. تو اس طرح منظم کیا طلاق کے قانون کو شریعت نے, جو کہ اسلام سے پہلے طلاق کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی. لوگ طلاق دیتے رہتے, لوٹاتے رہتے, طلاق دیتے رہتے. اسلام نے کہا الطلاق مرتان, 2 ہی مرتبہ ہے لوٹانے کا چانس. اب تیسری مرتبہ طلاق دے دیا تو خلاص سلسلہ ختم ہو گیا. سورہ بقرہ میں پڑھ لیجیے. اسی طریقے سے جہاں شوہر کو طلاق دینے کا اختیار دیا, یہ شریعت نے بیوی کو خلا لینے کا اختیار دیا. شوہر ستا رہا ہے, اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, تو عورت کو اختیار دیا کہ خلا کا دعویٰ دائر کرے, خلا کا مطالبہ کرے. بے بس و بے کس نہیں چھوڑا. اسی طرح اسلام سے پہلے بیویوں کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی. آج بھی افریقہ میں چلے جائیے تو ایک شخص کے پاس 500 بیویاں پائی جا رہی ہیں. آج بھی اسلام سے دور لوگ ہیں, ان کے یہاں کوئی تعداد متعین نہیں. اسلام سے پہلے بے شمار شادیاں لوگ کرتے تھے. اسلام آیا, اسلام نے اس کی تحدید کر دی. 4 سے زیادہ, ایک وقت 4 بیوی سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یہ جو ہے تم 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں. اور اس کو بھی عدل انصاف کے ساتھ شریعت نے مشروط رکھا کہ عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ بیویوں کے درمیان. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو. سورہ نساء پڑھ لیجیے. اور اسی طریقے سے عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوغت سے پہلے باپ اور بھائی کی ذمہ داری میں رکھا. وہ مکلف ہیں اس کی پرورش, پرداخت, خرچ اور اخراجات کے. شادی کے بعد شوہر ذمہ دار ٹھہرا اور شوہر کے انتقال کے بعد اولاد ذمہ دار ٹھہری. تو عورت کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسب معاش سے بے نیاز کر دیا. اس کو کمانے کی کوئی فکر نہیں کرنی. مرد ذمہ دار, باپ کی حیثیت سے, بھائی کی حیثیت سے, شوہر کی حیثیت سے, بیٹے کی حیثیت سے مردوں کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ خواتین کی ذمہ داری کو قبول کریں. اور اسی طریقے سے اسلام نے دوسرے حقوق بھی دیے, قصاص میں, دیت اور قصاص کے میدان میں. اور اسی طریقے سے قصاص میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عقل مندوں سے اگر عورت کو قتل کرے, مرد بھی قتل کرے تو عورت کے بدلے میں مرد قتل کیا جائے گا, قاتل کو قتل کیا جائے گا. گرچہ مقتول عورت ہو, قتل کرنے والا مرد ہو, تو مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ تو عورت ہے یا مرد ہے, مرد نے مارا اس لیے اس کو نہیں مارا جائے. نہیں, مرد عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. قصاص اس کے لیے بھی ہے. چنانچہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو اس کا سر کچل کر جو ہے ہلاک کر دیا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو اسی شکل میں قصاص کیا اور اس کا بھی سر کچل کر اس کو مارا گیا. اور اگر عورت کسی کو معاف کر دے تو وہ معاف مانا جائے گا. مطلب کسی کے عزیز کا قتل ہوا, عورت نے معاف کر دیا, تو اب کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کر سکتا. عورت نے ایک نے معاف کر دیا تو سب کی طرف سے معافی مانا جائے گا. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اولیاء مقتول قاتل سے دیت لینے اور جان لینے کے بارے میں
اختلاف کریں، لیکن اگر کوئی عورت جو ہے معاف کر دے، ایک فرد بھی معاف کر دے تو وہ معافی مانگی جائے گی، اس کی بات کی قدر کرنی، گرچہ معاف کرنے والی عورت ہو تو اس کی بات مانی جائے گی۔ یہ ابو داؤد کی روایت۔ تو اس طریقے سے یہ واضح ہے میرے بھائیوں کہ عورت کو اسلام نے انسانی اجتماعی حقوق کے سلسلے میں مردوں کے مساوی حقوق عطا کیے اور ان کو آزادی سے نوازا ہے۔ یہ بدنام کرنا اسلام کو، لیکن ہاں اسلام نے اس کو مقام دیا، عورت کو اس کے مقام پر رکھا، لیکن یہ جو آزادی نسواں کے دعوے دار ہیں انہوں نے عورت کو کی تحقیر و تذلیل کی، اس کو ذلیل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے اور اسے کسب معاش سے آزاد رکھا ہے، تعلیم و تربیت کی پوری آزادی دی ہے، اس کی ڈیوٹی نئی نسل کی تربیت اور تعلیم ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے آج جو ایک آیت ہے نہیں مرد عورت برابر برابر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس الذکر کالانثیٰ، بھائی ہر ایک مرد جس مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ موضوع ہے، عورت جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کے لیے وہ موضوع۔ تو ہر جگہ ایک ہی سکہ چلانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ عورتوں کے اپنے میدان ہیں، عورتوں کے اپنے میدان، ہر ایک کو اس کے میدان میں رکھا جائے اور اس کے لیے جو ذمہ داریاں شریعت نے سونپی ہیں وہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری۔ بنیادی حقائق کو جو عورت اور مرد کے طبعی فرق میں دلالت کرتے ہیں فطرتاً انداز کر دینے کی وجہ سے نسوانی آزادی کے علمبرداروں نے یہ دعویٰ کیا کہ مردوں اور عورتوں کی ذمہ داریاں اور حقوق بالکل یکساں اور مساوی ہونی چاہیے، حالانکہ فی الحقیقت مردوں اور عورتوں کے درمیان بے حد اختلافات پائے جاتے ہیں۔ عورت کے جسم کے ہر خلیے اس کی نسوانیت کے نقوش اس پر مرتسم ہوتے ہیں، اور بہت بار جو ہے اسی طریقے سے یہی بات اس کے اعضاء کے متعلق بھی صحیح ہے۔ ہر کام جو مرد کرتا ہے عورت نہیں کر سکتی، جو عورت کام کرتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، ہر ایک کے وظائف ہے، ان کا خیال رکھنا، ان فوارق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نظام عورتوں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ احکامات، عورتوں کو ان پہ رحم کھایا شریعت نے، اور اس کے رحم کھانے کا انداز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے جو ہے نان نفقے کی ذمہ داری ہٹا لی، عورتوں پر رحم کرتے ہوئے جمعہ جماعت میں جو ہے حاضر ہونے کو لازم نہیں قرار دیا۔ عورت پر رحم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مرد پر مہر لازم کیا، عورت پر مہر لازم نہیں کیا، کوئی خرچ عورت کے ذمہ نہیں لگایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت پر رحم کھاتے ہوئے جو ہے اس کو رب العالمین نے ماں کی حیثیت سے 3 درجہ گنا درجہ دیا۔ عورت پر رحم کھاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حادثات میں، جنایات اور حادثات میں گواہی کی حیثیت سے اس کو دور رکھا، کیونکہ ان حالات کو، حادثات کو عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ زنا کے واقعات ہوں یا حادثات ہوں تو عورت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اس کی گواہی سے اس کو دور رکھا اور اسی طریقے سے جہاد کی فرضیت سے عورت کو محفوظ رکھا، کیونکہ عورت کی نسوانیت کے یہ میل نہیں کھاتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت پر رحم کھاتے ہوئے اگر محرم نہ ہو تو حج کی فرضیت اس پر نہیں کی گئی، اور اسی طرح عورت پر رحم کا طریقہ یہ میدان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے رب العالمین نے یہ طلاق سے جہاں طلاق کا حق نہیں دیا وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے خلا کا دروازہ کھلا رکھا۔ اسلام نے ان پر جو ہے
حالت حیض میں طلاق کو حرام قرار دے دیا عورت پر رحم کھاتے ہوئے تاکہ اس کی عدت لمبی نہ ہو. اور اسی طرح سے اسلام نے عورت پر رحم کھاتے ہوئے میراث میں اس کو حصہ دیا. رحم کھاتے ہوئے اسلام نے جو ہے بغیر ولی کے اس کے نکاح کو کرنے سے منع کیا اور گواہوں کی موجودگی تاکہ وہ اس کی عزت و ناموس پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے. اسلام نے عورت پر رحم کھاتے ہوئے اگر کوئی اس پر اتہام باندھتا ہے اس کی عزت و ناموس پر تو اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو بیوی کی حفاظت میں عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت میں مارا جائے اس کو شہادت کا درجہ دیا ہے. من قتل دون عرضه فهو شہید. جو اپنی عزت کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہادت شہید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے عورت پر رحم کھاتے ہوئے کہ اگر عورت کی وفات ہو جائے تو عورتیں ہی اس کو غسل دیں یا اس کا شوہر غسل دے, کوئی غیر جو ہے مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے عورت پر رحم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ کے سلسلے میں جو ہے اس کو جو ہے یہ کیا کہ وہ جو ہے پردے میں رہ کر کے نماز کی ادائیگی کرے اور اپنے جسم کو چھپائے. پردے کا لازم کیا عورت پر رحم کھاتے تاکہ اس کی عزت و ناموس محفوظ رہے, لوگوں کے لیے کھلونا نہ بنے. اسی طرح رحم کھاتے ہوئے حالت حیض اور نفاس میں عورتوں کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو اس طریقے سے خواتین کے ساتھ اسلام کا معاملہ رہا ہے اور اس طرح عورتوں کے مقام کو اسلام نے بلند کیا. لیکن افسوس ہے کہ ہم اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے, اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا. جو آزادی نسواں کے علمبردار جو عورت کو جو کھلونا بنانا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں عورتیں مظلوم ہیں. نہیں, جو عزت اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے ہاں اسلام نے جو مقام دیا خواتین کو دنیا کے کسی تہذیب اور کسی مذہب میں یہ مقام اس کو حاصل نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اللہ کے اس قانون کو اپنے معاشرے میں نافذ کریں اور عورتوں کے جائز حقوق کو جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیراً شیخ. یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے, اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہے اور پہلی بیوی شرط کنڈیشن رکھے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی, تو ایسا کرنا اس بیوی کا صحیح ہے اور اس سلسلے میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. عورت کا یہ مطالبہ صحیح نہیں. عورت کا مطالبہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے قانون کی مخالف ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کی مرد کو اجازت دی, اس لیے اس پر معارضہ نہیں کرنا چاہیے. اس پر معارضہ کرنا گویا کہ اللہ کے قانون سے ہم معارضہ کر رہے ہیں, بلکہ عورتوں کو چاہیے صبر کریں. اس صورت میں عورت کو صبر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہا ہے. تو اس میں جو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے اسلام نے, اس میں بھی حکمتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ, اور حکمتوں کا پتہ چل جائے تو کبھی کوئی عورت اس کی مخالفت نہیں کرے گی. مثال کے طور پر عورت حالت حیض میں ہے, حالت حمل میں ہے, حالت نفاس میں ہے, شوہر کو ضرورت پیش آئے کہاں جائے گا؟ وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کہاں سے کرے؟ ایک بیوی ہے حالت حیض میں ہے, شوہر کی خواہش ہو رہی ہے, حالت نفاس میں بیوی ہے, حالت حمل میں بیوی ہے, تو اب شوہر ایسی صورت میں کہاں جائے گا؟ یا تو وہ جو ہے غلط طریقہ اختیار کرے, جیسے آج کل عام طور سے لوگ غلط راستے اختیار کرتے ہیں, اور یا تو یہ جائز طریقہ ہے کہ ایک بیوی اور کو ایک شادی کر لے تاکہ ایسی ضروریات کی تکمیل ہوتی رہے. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, اللہ کی شریعت جو بنائی ہے حکمت ہے. اس لیے جو عورتیں یہ
شوہر کی دوسری شادی پر احتجاج کرتی ہیں گویا کہ اللہ کے خلاف احتجاج کرتی ہیں، اللہ کے خلاف ناک بھون چڑھاتی ہیں. اور اللہ کے خلاف ناک بھون چڑھانا، شریعت کے کسی حکم کے خلاف ناک بھون چڑھانا، اس کا اندازہ لگائیے کیا ہوگا، اس کا حکم کیا ہوگا. عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ایک قانون بنایا، اب اس قانون کو ہم ناپسند کریں، اس قانون کو نہ مانیں، تو شرعاً اس پر، ایسی عورت پر یا ایسے مرد پر کیا حکم لگے گا. اس لیے شوہر اگر دوسری شادی کرتا ہے تو عورتوں کو معارضہ نہیں کرنا چاہیے. معارضہ کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ یا تو آپ بغیر شوہر کے ہو جائیں گی، طلاق لے لیں گی، بغیر شوہر کے ہو جائیں گی، اور یا تو یہ ہوگا کہ شوہر کی نگاہ سے گر جائیں گی ہمیشہ. معارضہ کریں گی، شوہر کی نگاہ سے گر جائیں گی، پھر دوسرے کی طرف شوہر مائل ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے نسے منسیہ کر دے گا. اسی لیے یہ بھی بیماریاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے خواتین کا دوسری شادی سے اختلاف کرنا، معارضہ کرنا، طلاق کا مطالبہ کرنا، گویا کہ اللہ کے مقابلے میں اٹھنا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ایک عورت کچھ 2-3 سال ہوئے ہیں اس کی شادی کو، اور وہ اس کا شوہر کہیں باہر تھا، یعنی باہر رہتا ہے، اور وہ اس کا کچھ چاچا دیور یا کچھ ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہ چلی گئی رہنے. اور پتہ نہیں اسٹوری تو نہیں پتا کیا، لیکن وہ کچھ ہو گیا انبن، تو شوہر نے واٹس ایپ پہ 6 بار طلاق لکھ کے ڈال دیا، طلاق. تو کیا یہ طلاق ہوتی ہے واٹس ایپ پہ؟ واٹس ایپ ہو یا کاغذ ہو، کسی پر اگر یہ متعین ہو جائے کہ شوہر ہی نے اسی عورت کے لیے یہ لکھا ہے، اور شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق لکھا ہے، تو پھر وہ طلاق واقع ہو جائے گی، وہ طلاق واقع ہو جائے گی. اور یہاں ایک چیز اور ہے کہ جو شوہر حضرات بیویوں کو اتنا لمبا چھوڑ کر باہر پڑے رہتے ہیں، ان کا قصور ہے، وہ بھی خطا کار ہے، خداوار ہیں. بھائی کچھ حدود ہوتے ہیں صبر کے، صبر کے کچھ حدود ہوتے ہیں. اسی لیے شریعت نے 4 ہی شادیاں کرنے کی یاد دی، 4 سے زیادہ نہیں شادی کرنے کی یاد دی. اور ایلا کا بھی جو حکم شریعت نے بتایا صرف 4 مہینہ. ایک عورت بغیر شوہر کے 4 مہینہ رہ سکتی ہے، صبر کر سکتی ہے. 4 مہینے سے زیادہ صبر نہیں ہو پاتا. تو جو لوگ 2-2 سال 3-3 سال 4-4 سال بیویوں کو چھوڑ کر باہر پڑے رہتے ہیں، تو قصور ان کا ہے، بیویوں کا قصور نہیں. بیویوں کا قصور نہیں، قصور ان کا ہے. تو ایسی صورت میں بیویوں کو، اگر بیوی کو طلاق دی ہے تو طلاق تو واقع ہو جائے گی. تو وہ تو ایک ہی طلاق لیکن شمار ہوگی. ہاں ایک طلاق شمار، ایک وقت میں چاہے 100 مرتبہ لکھے یا 100 مرتبہ کہے، ایک ہی طلاق شمار ہوگی. کیونکہ اصل یہی ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ طلاق دینے کا اختیار شوہر کو نہیں. ایک سے زیادہ بیک وقت طلاق دینا حرام ہے. ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینا حرام، حالت حیض میں طلاق دینا حرام، اور اسی طریقے سے جو ہے حالت طور میں جب بیوی سے ہم بستری کر چکا ہو تو طلاق دینا حرام. طلاق کا جو نظام ہے کہ جب آپ کو طلاق دینی ہے تو پہلے تو یہ ہے، شریعت جو سورہ نساء میں اللہ نے بتایا کہ پہلے اس کو سمجھاؤ، بیوی کو سمجھ جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو ہم بستری کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو، اس سے سدھر گئی ٹھیک، نہیں سدھرتی ہے تو ہلکی مار مارو، اس سے بھی نہیں سدھرتی ہے تو ایک اپنے خاندان سے، ایک بیوی کے خاندان سے حکم بٹھاؤ اور مصالحت کراؤ. اگر یہ حکم جو ہے مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق پیدا کر دے گا. اب یہاں بھی قضیہ نہیں حل ہوتا ہے، تب شریعت نے طلاق دینے کی یاد دی ہے، اور وہ بھی کہ بیوی حالت حیض میں نہ ہو اور بیوی اس طور کی حالت میں نہ ہو جس میں آپ ہم بستری کر چکے ہیں. اگر حالت حیض میں ہے، کتنا بھی غصہ ہو آپ طلاق نہیں دے سکتے. اور اسی طریقے سے حالت طور میں کتنا بھی آپ کو غصہ ہے جس میں آپ ہم بستری کر چکے ہیں، اس میں بھی طلاق دینا حرام ہے. تو یہ اصول و ضابطے عورتوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے متعین کیے گئے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں جانتے، ہم پڑھتے نہیں، ہم ہر میدان میں بغیر پڑھے ہوئے کود پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں گڑبڑی ہوتی ہے.
تو ایک وقت میں صرف ایک طلاق دینے کا حق ہے. ایک طور میں ایک طلاق دیجئے اور اس کی عدت 3 حیض ہے. 3 حیض کے اندر اگر حیض آتا ہے، حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینہ ہے، اور اگر حاملہ ہے عورت تو اسے حمل بچے کا پیدا ہونا. اس عدت کے اندر لوٹانا چاہیں آپ لوٹا سکتے ہیں. عدت گزر گئی تو بیوی بائن ہو جائے گی، اور اب اگر رکھنا چاہتے ہیں تو بیوی راضی ہونا ضروری ہے. میاں بیوی دونوں راضی ہیں تو نئے سرے سے نکاح پڑھا کے آپ رکھ سکتے ہیں. تو ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان. اور 2 ہی چانسز ہیں، 2 ہی مرتبہ طلاق ہے جس میں عورت کو رجوع کیا جا سکتا ہے یا اس کو جدا کیا جا سکتا ہے. تو یہ 3 جو 6 طلاقیں لکھی ہیں، تو 6 طلاقیں دینا اس کا حق ہی نہیں. 6 طلاق کہاں سے دے گا؟ 6 طلاق اس کا حق ہی نہیں. حق صرف 3 تعداد ہے، 3 طلاقیں ہیں. تو ایسی بےہودہ باتیں انسان کو نہیں کرنا چاہیے. تو ایک وقت میں ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، چاہے آپ 100 مرتبہ طلاق کہیں یا لکھیں. یہ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی سالوں میں ایک وقت کی طلاقیں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی. لیکن جب حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے کثرت سے زیادہ طلاق دینا شروع کیا تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے کہا آج کی تاریخ سے جو ایک سے زیادہ طلاق دے گا، 3 طلاقیں دے گا، ہم 3 کو نافذ کر دیں گے، تاکہ لوگ اس سے باز آ جائیں، ایک وقت میں 3 طلاقیں نہ دیں. یہ تعزیری قانون تھا، شریعت نہیں تھی. شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکی تھی. اس لیے ایک ہی طلاق کا اعتبار ہوگا، باقی طلاقیں ملغا ہوں گی. جی یہاں پہ ایک سوال ہے، لیکن اس سے پہلے مطلب بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے تو میں مطلب بھائی کو موقع دیتا ہوں. اور جب تک سجاد بھائی اور مجیب بھائی آپ لوگ ذرا کوشچنز آپ کی طرف ہیں تو بھی نوٹ کریں. جی مطلب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب ہمارے ایک رشتے میں شیخ صاحب ایک بہن کو جو ہے اس کا شوہر نے طلاق دے دیا ہے، اور طلاق تو ہو گیا شیخ صاحب، اور طلاق ہونے کے بعد یہ بھی تہمت لگایا کہ اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے نا، کیریکٹر صحیح نہیں ہے اور اس کا بچہ لانا، ایسا اس نے الزام لگایا. تو شیخ صاحب تو یہ جو بہن ہے وہ بول رہی ہے کہ وہ شوہر بول رہا ہے گھر چھوڑ کے چلے جاؤ شیخ صاحب نا، لیکن بہن اس کا گھر چھوڑ کے گئی نہیں، بولی تم ثابت کرو میں گھر چھوڑ کر جاؤں گی. تو شریعتاً یہ بہن کا حق ہے شیخ صاحب یا نہیں ہے؟ بھائی وہ اتہام لگایا نا. ہاں الزام لگایا. اتہام لگایا تو اس کے لیے یہ ہے کہ بیوی پر شوہر اتہام لگاتا ہے تو گواہ لائے، سمجھے؟ گواہ پیش کرے، وہ 4 عینی شاہد چاہیے، اور اگر گواہ نہیں پیش کرتا تو لعان کرے، سمجھے؟ جی تو تب تک وہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہے نا شیخ صاحب؟ ہاں وہ بول سکتی ہے نا جب تک یہ الزام ثابت نہیں. اتہام لگا، اس پر اتہام لگا ہے. جی اور جب تک وہ ثابت نہ کرے تب تک کیسے جائے گی؟ اس کو حق ہے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن طلاق ہو گیا شیخ صاحب، طلاق ہو جائے گی. طلاق دیا ہے تو طلاق ہو جائے، لیکن اتہام جو لگایا ہے جی اس کا صلح بھلا ہونا چاہیے. جی شیخ صاحب ایسے نہیں کہ کسی کو اتہام لگا کے چھوڑ دو، اس کے لیے جو ہے 80 کوڑے ہیں. جی اگر ثبوت نہیں دے پائیں گے تو 80 کوڑے لگیں گے یا لعان کریں. جی شیخ صاحب جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب دوسرا سوال یہ ہے، میاں بیوی شادی ہو کے بیوی جو ہے گھر چلے گئی، ابھی آج 20 سال ہو گیا اللہ کے بعد نا، ان کا ایک لڑکا بھی ہے، تو شیخ صاحب وہ لوگ ملے نہیں ہیں، تو شیخ صاحب یہ نکاح ویلڈ ہے یا ٹوٹ گیا؟ نکاح تو باقی رہے گا جب تک طلاق نہیں دے گا، یا نکاح فسخ نہ ہو، طلاق نہ دے، تب تک تو نکاح رہے گا. وہ اس کی بیوی ہے، لیکن یہ دوری جو ہے کس کی طرف سے دوری ہے؟ بیوی کی طرف سے ہے کہ شوہر کی طرف سے؟ بیوی کی طرف سے شیخ صاحب، بیوی کی طرف سے. بیوی قصوروار ہے، اور شوہر کیوں اتنے سالوں سے برداشت کیے ہوئے، کیوں نہیں طلاق دے دیتا؟ یا اس کو بیوی بنا کے لائے یا طلاق دے، اس کو لٹکا کے کیوں رکھے ہوئے؟ اگر بیوی نہیں آ رہی تو طلاق دے دے اس کو. کیا فائدہ اس کو بیوی بنا کے رکھنے کا؟ اور خرچہ بھی نہیں دیتا ہوگا. نہیں خرچہ کا پتہ نہیں شیخ صاحب، خرچہ دے رہا ہے نہیں پتہ نہیں، لیکن
20 سال ہو گئے شیخ صاحب. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو دونوں جاہل ہیں, بیوی بھی جاہل ہے, بیوی کو نہیں رہنا ہے تو خلا لے لے. بیوی کو اگر نہیں رہنا ہے اور شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے تو بیوی کو چاہیے خلا لے لے, یا شوہر کو نہیں رکھنا ہے تو طلاق دے دے. لیکن دونوں طرف خاموشی ہے غلط ہے. تو دونوں گنہگار ہیں نا شیخ صاحب؟ ہاں دونوں گنہگار ہیں. ہاں ٹھیک ہے شیخ صاحب, جزاک اللہ خیر شیخ صاحب, جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی شیخ, یہاں پہ ایک سوال ہے, ایکچولی اس سوال کا جواب آپ نے دیے تھے کچھ دن پہلے, کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے نہیں یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کس منہج پر ہیں اور کیا ان سے ہم مسئلے مسائل سب کے درست سیکھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کا میدان کیا ہے؟ دوسرے ادھیان, کمپیئر کرنا ادھیان کے درمیان اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا, سمجھے؟ تو اس میدان کے وہ استاذ ہیں, اس میں ان سے استفادہ کیجئے, ان کے دروس سے فائدہ اٹھائیے. لیکن کوئی عالم دین وہ نہیں ہے, مفتی نہیں ہے کہ آپ جا کے ان سے فتویٰ پوچھیں, بخاری پڑھنے چلی جائیں. آپ ان سے بخاری پڑھیں, مسلم پڑھیں, فقہ کی کتابیں پڑھیں, تفسیر پڑھیں. نہیں, وہ اس میدان کے آدمی نہیں ہے. وہ جس میدان کے ہیں وہ میدان میں آپ ان سے استفادہ کیجئے. منہج کتاب و سنت پہ تو جو ہے جس میدان میں ہے اس میں کیجئے. لیکن ان کو جو ہے آپ مفتی سمجھ جائیں, مفسر سمجھ جائیں, محدث سمجھ جائیں, یہ سب ان کا کام نہیں. علماء سے یہ دین کا جو علم حاصل کریں گے وہ علماء سے حاصل کیجئے. آپ جس چیز کے وہ عالم ہے اس چیز میں علم حاصل کیجئے. مذاہب کے جو ہے کمپیئر اسٹڈی کے عالم ہیں ان پہ وہ سیکھیے. جی خالد بھائی, آپ کا ہاتھ اٹھا ہوئے, سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ, آج کل شب معراج کے سلسلے میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اسپیشلی روزے کے سلسلے میں ذرا کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے. روزہ رکھنا چاہیے لوگ ابھی آج کس میں بھائی روزے رکھ رہے ہیں, شب معراج کا روزہ رکھ رہے سب. شب برات میں کہ شب معراج ابھی آج کل میں ہاں شب معراج ہو رہا ہے نا ابھی. ہاں تو آپ برات کہہ رہے ہیں. نہیں بھائی, اس مہینے میں کوئی روزہ کوئی نماز مخصوص ثابت نہیں ہے, سب بدعت ہے. ابھی جو ایک روایت بہت زور سے ہوتی ہے کہ جو 27ویں شب میں نماز پڑھے اور 27 دن کے روزہ رکھے 27ویں رجب کو, تو جو ہے اس کو 1 سال جو ہے 100 سال کا, ہاں 100 سال کا ثواب ملتا ہے. 100 سال روزہ رکھنے کا, 100 سال نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ بالکل غلط منکر روایت ہے. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کو منکر قرار دیا ہے. اس سے پہلے رجب کے بیان میں نے واضح کیا تھا کہ رجب کی کوئی مخصوص فضیلت اشہر حرم میں سے بس اس حد تک اس مہینے کی فضیلت ہے. کوئی مخصوص عمل مخصوص کام اس مہینے میں ثابت نہیں ہے, نہ روزہ نہ نماز. عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ یہ بھی ہے, جس طرح عام مہینوں میں پیر جمعرات کے روزے رکھے جاتے ہیں, یہاں میں 20 کے روزے رکھے جاتے ہیں. راتوں کو قیام مشروع ہے, اس مہینے مشروع ہے, لیکن اس مہینے کو خاص کریں. کسی مہینے میں ہم قیام کریں گے, دوسرے مہینوں میں نہیں کریں گے. اسی مہینے میں روزہ رکھیں گے, دوسرے مہینے میں نہیں رکھیں گے, تو یہ غلط ہے. اگر کوئی ہر مہینے پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اس مہینے میں رکھے گا, ہر رات قیام کرتا ہے اس مہینے میں قیام کرے گا, عام ہے. لیکن اس کو خاص کرنا روزے کے ساتھ یا نماز کے ساتھ یا عمرے کے ساتھ یا صدقہ و خیرات کے ساتھ اس مہینے کو خاص کرنا, یہ بدعت ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اچھا, جمعے کے دن کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے. ہاں شیخ, جمعے کے دن بھی روزہ رکھنا, یعنی اگر نہیں رکھ رہا بندہ یعنی پورے اس میں, اور الگ سے جمعے کے دن روزہ رکھتا ہے, اس کے بارے میں کیا ہے بھائی؟ جمعہ کے دن مفرد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص کرنے کو, اور جمعہ کی رات کو نماز کے ساتھ قیام کے ساتھ خاص کرنے سے منع.
ہاں جمعہ کے دن آپ کوئی دوسرا روزہ رکھ رہے ہیں، جمعرات جمعہ روزہ رکھ رہے ہیں، جمعہ سنیچر روزہ رکھ رہے ہیں، یا جمعہ کے دن جو ہے ایام 20 کا روزہ ہے، یا عرفہ کا روزہ ہے، یا عاشورہ کا روزہ ہے، اس طرح کا کوئی روزہ دوسرے حیثیت سے ہے تو رکھیں گے. کسی کے قضا روزے ہیں، وہ قضا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، قضا کر سکتا ہے اپنے روزوں کی. جمعہ ہی کو اس کو چھٹی مل رہی ہے اور دنوں میں اس کو چھٹی نہیں ہے تو جمعہ کے دن اپنے روزے کی قضا کر سکتا ہے. لیکن جمعہ کی فضیلت کو رکھتے ہوئے کہ بابرکت دن ہے، اس دن روزہ رکھنا کار ثواب ہوگا، تو یہ غلط ہوگا. جی سجاد بھائی، آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرے پاس 2 سوالات آئے ہیں. ایک بھائی کا سوال ہے، اس نے پوچھا ہے عقیدہ اور توحید یہ 2 الگ موضوع ہیں یا اس کو آپ کس طریقے سے چھوٹے ایگزامپل میں بتا سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی ٹاپک ہے شیخ، بہت بڑی ٹاپک ہے، لیکن اگر آپ میں ٹاپک میں نہیں جاؤں گا. دیکھیے عقیدہ توحید یہ سب ایک ہی موضوع کے تحت یہ الفاظ آتے ہیں. توحید کا ایک تو لفظی معنی، ایک تو خاص معنی ہے، ایک عام معنی ہے. پورے عقید اسلام کو توحید کہا جاتا ہے. اسلامی عقائد کے بیان کو تو عقیدہ بھی اسی کہتے ہیں، توحید بھی علم التوحید کہتے ہیں. علم التوحید، علم العقیدہ، یہ تمام جو اسلامی عقائد ہیں سب کو شامل ہے. لیکن صرف توحید جو ہے اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، صفات میں، اس کے اسما میں، اس کے افعال میں اور اس کے الوہیت میں ایک جاننا، ایک ماننا. اللہ کو خالق و مالک ہونے کی حیثیت سے، الہ ہونے کی حیثیت سے، اور اس طریقے سے اس کے اسما و صفات میں ایک جاننا، ایک ماننا، یہ توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسما اور صفات کے ساتھ اس کو توحید کہتے ہیں. خاص معنی جو ہے توحید کا. ویسے عام علم التوحید یا علم العقیدہ یہ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے. اسلامی عقائد کو علم التوحید کہتے ہیں، اسلامی عقائد کو العقیدہ اسلامیہ، اسلامی عقیدہ کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک بھائی کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم کو معلوم ہے کہ کس کی نظر ہے تو ہم ان کا وضو کیا ہوا پانی سے نہاتے ہیں. اگر ہم کو نہیں معلوم کہ کس کی نظر ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں معلوم ہے تو اذکار کیجئے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیے، رقیہ شرعیہ کا سہارا لیجئے، انشاءاللہ دور ہو جائے. سورہ فلق سورہ ناس پڑھیے، انشاءاللہ اس سے نظر بد دور ہو جائے. معلوم ہو جائے تو سب سے بہترین علاج وہی ہے کہ اس سے پانی لے لیں، اس سے وضو کرا کے پانی لے لیں برتن میں، اسی سے نہا لیں، ختم ہو جائے گا. یا اگر اس کا وضو کا پانی نہیں ملتا ہے تو اس کے کپڑے پانی سے دھل کر کے، جو کپڑے استعمال کرتا ہے اس کپڑے کو جو ہے پانی میں دھل کر اس پانی سے نہا لے، اس سے بھی نظر جو ہے اتر جاتا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. کچھ لوگ ہوتے ہیں پانی نہیں دیتے. اب کیسے کہیں کہ آپ کی نظر لگی پانی دے دو؟ پانی مانگو گے تو کہے گا کہ دیکھو مجھ پر یہ شک کرتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کا کپڑا مل جائے تو کپڑا ہی دھل کر کے نہا لیجیے. شیخ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی تو انہوں نے ہر ایک آسمان میں کسی نہ کسی نبی سے ملاقات کی تھی، اور ایک تصویر کافی گردش میں ہے جس میں پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ ادریس، پانچویں پہ ہارون، چھٹے پہ موسیٰ اور ساتویں پہ ابراہیم. تو وارد ہے جی. تو وارد روایات میں ناموں میں فرق ہے جی، مختلف روایت میں مختلف نام ہے کہ فلاں آسمان پر کون تھا، لیکن انبیاء سے ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 2 طرح کی روایتیں. ایک روایت میں یہ ہے جو ترتیب آپ نے ذکر کی. ہلو
جی शेख और एक भाई का सवाल है कि जो आजकल लोग ये करते हैं कि हम रमज़ान आ रहा है, रमज़ान पैक मतलब इफ्तार की इंतज़ाम करती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, और जिसके लिए पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हम उसमें सदका या ज़कात दे सकते हैं। एक सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि अगर हम अभी देंगे तो उसका अजर ज़्यादा मिलेगा या हम रमज़ान में देंगे उसका अजर ज़्यादा मिलेगा? अव्वलन तो इफ्तार पार्टियों का मामला, पार्टी नहीं शेख, ये गरीबों के लिए एक अनाज का पैक बनाया जाता है जिसमें, अगर इफ्तार कह के ले रहे हैं तो इफ्तार तो गरीबों के लिए खास नहीं। इफ्तार कह के लेना तो गरीबों के लिए खास नहीं, अमीर गरीब सब इफ्तार से इस्तेफादा उठा सकते हैं। इसलिए ऐसी सूरत में ज़कात नहीं लगा सकते उसमें, अमीरों के लिए ज़कात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर गरीबों के लिए राशन, रमजान इस नाम से कि रमजान में गरीबों के लिए राशन का इंतजाम करना है, तो इसमें जो है दे सकते हैं। लेकिन ज़कात के सिलसिले में तो आम तो होना चाहिए कि ज़कात की रकम जो है मुस्तहिक के ज़कात को दे दिया जाए, उसको मालिक बना दिया जाए, वो अपने हिसाब से जो चाहे करे। समझे? ज़कात में असल ये कि ज़कात डायरेक्ट मिस्कीन को दे दिया जाए और वो अपने हिसाब से उसको तसर्रुफ करेगा। असल ये है ज़कात में मालिक बनाना। और ज़कात के अंदर तसर्रुफ करना, गल्ला खरीद के, कपड़ा खरीद के गरीबों में तकसीम करें, ये नहीं है। ज़कात के लिए पाबंदी है, इल्ला है कि कहीं ऐसा हो कि कोई शख्स ऐसा है जो तसर्रुफ करना नहीं जानता, मसलन शराबी है, अब दे देंगे शराब पी लेगा और बच्चे भूखे रह जाएंगे, तो ऐसी सूरत में अलग चीज मामला है, ये खास लोगों के लिए है। लेकिन आम तौर से ज़कात की रकम इस तरह नहीं तकसीम की जाएगी तो उसको तब्दील करके गल्ला खरीद के, कपड़ा खरीद के हम तकसीम करें। ज़कात की शक्ल में जो निकली है, जो पैसे हैं, उसको मुस्तहिक के ज़कात को दे दिया जाए, वो अपने हिसाब से वो तसर्रुफ करेगा उसको। इसलिए इफ्तार पार्टी के नाम से जो पैसे जमा होते हैं यहाँ, तो उसको ज़कात की रकम ना लगाई जाए, ज़कात से हटकर। भाई ज़कात तो आपको देना ही देना, और रमजान में मजीद सवाब कमाना है आपको। तो लोग आमतौर से ज़कात ही को असल समझते हैं, हर काम में ज़कात, हर काम में ज़कात। अरे भाई असल माल में से निकालो, सदका करो, नफली इबादत भी जरूरी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में सबसे ज्यादा नफली सदक़ात करते थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बस सज्जाद भाई ने जो पॉइंट खोला है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कहूँगा कि हम भी इस तरीके से काम करते हैं कोकन में, बम्बई के इतराफ़ में, पूरे कोकन में, और हम लोगों को यही कहते हैं कि आप पूरे साल में अपना सदका तो निकालते रहते होंगे, गरीबों को, फ़कीरों को तो देते होंगे, लेकिन रमज़ान महीने में आप एक सदका 150 रियाल का, चाहे कतर का हो चाहे सऊदी का हो, इस तरीके से जो 2500 रुपये तक बनते हों, तो वो एक सदका आपका खुद का निकालें, अपने वालिदैन के लिए भी एक एक सदका निकालें 150 रियाल का, और अगर बच्चे तो उनके नाम से भी एक एक सदका निकालें। ऐसे 4-5 सदके निकालें आप, एक एक फैमिली वाले, और वो सदकों से कम 5 फैमिली का शेख साहब पूरे महीने का खर्च, यानी पूरे महीने का सामान हम वही लाते हैं जो हमारे लिए लाते हैं, यानी हम अपने घर के जो सामान लाते हैं वही चावल, वही सब कुछ। 2500 रुपए का एक पैक होता है जिसमें कम से कम 15 किलो चावल भी होते हैं वगैरह वगैरह, वो है उसका, लेकिन यही होता है, हम उसमें ज़कात के पैसे नहीं मांगते। ज़कात के पैसे नहीं, अच्छी चीज, ये अच्छी चीज है। जी, खास इस काम के लिए हम नहीं मांगते, हम नहीं मांगते, अच्छी चीज है। उनको पैसा लीजिए और सदके की रगबत दिलाइए कि भाई सदका करो, ज़कात तो देना ही देना, वो तो फरीजा है, उसको दिए बगैर चारा नहीं है। तो सवाब कमाना है तो सदका दो, ताकि ज़कात भी आपकी कबूल हो जाए। जैसे फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद सुन्नतें लगी हुई हैं, किस लिए? ताकि फर्ज में कोई कमी हो तो पूरी हो जाए। यही से नफली सदकात हैं, ताकि फर्ज ज़कात में कोई कमी हो तो पूरी हो जाए। तो लोगों को रगबत दिलाना चाहिए सदका की।
शेख इसमें जो सवाल था भाई का ये था कि पहली बात तो ये बताना ये मखसूस है कि अगर आप खुद रोज़ा खोलते हैं और आप किसी और का भी रोज़ा खुलवाते हैं तो आपको भी वो अजर मिलता है जितना आप रोज़ा रखने वाले को मिलेगा उतना आपको मिलेगा जी। तो उसी बेसिस पे ये जो पैक बनाए जाते हैं पूरे महीने के राशन के, एक फैमिली एक मियाँ बीवी और 2 बच्चों के हिसाब से ये पैक बनाए जाते हैं और ये पैक्स 150 रियाल तकरीबन होते हैं, जो तकरीबन 2500 से 3000 के बीच में इंडिया के पैसे होते हैं। तो वो पैक बना के राशन खरीदा जाता है ताकि उन लोगों को भी इफ्तार करने मिले और उन लोगों को भी सहरी करने मिले। ये ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अब सवाल जो भाई ने ये किया है कि जो ये पैक कलेक्ट किए जाते हैं, क्या हम एडवांस में इसके पैसे देंगे तो सवाब उतना ही होगा कि जो हम रमजान में देंगे? क्योंकि अभी क्या हो जाता है शेख, देखिए एडवांस में दीजिए ताकि उनको वक्त पर पहुंचाया जा सके, यही रीजन है। इसमें ज्यादा सवाब होगा, इसमें ज्यादा सवाब है। नहीं कि रमजान में देंगे फिर रमजान में फिर वक्त पर पहुंचाना मुश्किल होगा। रमजान से पहले दीजिए ताकि वक्त पर उनको पहुंचाया जा सके और जरूरत के वक्त उनको मिल जाए, तो पहले देने में ज्यादा अजर है। हमारे माफ करना सज्जाद भाई, असल चीज उसमें ये जो है ज़ईफ और मुनकर रवायत है कि उसमें एक फर्ज का 70 फर्ज के बराबर हो जाता है और नफिल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है। ये मुनकर रवायत है, नहीं सही है। जैसे जो रवायत रमजान के बारे में जो आमतौर से बयान की जाती है, अव्वल हो रहमा, औसत हो मगफरा, आखिर हो इसको मिनन्नार, ये जो है पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफरत का, तीसरा अशरा जहन्नम से छुटकारे का, और फिर उसमें जो एक फरीज़ा अदा किया तो 70 फर्ज के बराबर और नफिल अदा किया तो फर्ज के बराबर। ये सही रवायत नहीं है, रवायत है। एक मिनट समीर भाई, हमारे सज्जाद भाई, असल लोगों के 2 सवाल होते हैं शेख साहब। एक, हम पहला मान लीजिए कि अगर मैंने रमजान में कोई खर्च किया तो रमजान के हिसाब से उसका जो कितना 700 गुना क्या है वो अजर मिलेगा, और अगर हम ऐसे नॉर्मल दिन में किए तो भी 700 तक अल्लाह ताला जितना चाहे देगा। असल यहाँ पर सवाल है क्या हम रमजान में जो अल्लाह की राह में खर्च करते उसका सवाब और जो गैर रमजान में अल्लाह की राह में खर्च करते उसका सवाब दोनों एक जैसे या अलग है? ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि अगर हमने अभी एडवांस में उनको राशन ला के दिया तो क्या हमको वो जो इफ्तार करेंगे उसमें से, क्योंकि पूरे महीने का राशन रहता है वो और उसमें नियत रहती है इफ्तारी की, तो क्या वो जो इफ्तार करेगा उसका हमको सवाब मिलेगा? बस हाँ, सवाब मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा। इफ्तार करेगा उसका सवाब मिलेगा। इफ्तार करेगा तो सवाब, इफ्तार के लिए आप दे रहे हैं ना, तो इफ्तारी करेगा तो आपको सवाब मिलेगा। इधर ही नहीं कि अपने घर खिलाएंगे तभी सवाब मिलेगा, उसके घर गल्ला दे देंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। नहीं, सवाब मिलेगा उसको। जी शेख साहब, और कोई सवाल है? जी मेरे यहाँ से तो कुछ नहीं है। मुजीब भाई आपके पास? जज़ाकल्लाह। शेख यहाँ पे एक सवाल है कि जिस तरह सोने के बदले सोना नहीं ले सकते हैं वगैरह, तो क्या दूसरे चीज़ों में वैसा है? जैसे गाड़ी दे के, पुरानी गाड़ी दे के नई गाड़ी लेना वगैरह, वो जायज़ है पैसे डिफरेंस देखे, या वो भी नहीं अलाउड है? नहीं, ये देखिए, एक है रिबवी चीज़ें जो हैं, रिबा की चीज़ें जो हैं, उसका तबादले में बराबरी शर्त है, समझे? ये सोना है, चांदी है, गल्लेजात हैं, खजूर है, नमक है, अज़्ज़ाब बिल-ज़हबी वल-फ़िज़्ज़तु बिल-फ़िज़्ज़ति वत-तम्रु बित-तम्रि, समझे? वश-शईरु बिश-शईर वल-मिल्हु बिल-मिल्ह। तो ये जो है गल्लेजात और जो सोना और चांदी और ये जो है कीमत वाली चीजें जिनसे कीमत अदा की जाती है, तो इनके तबादले के लिए है कि एक ही जिन्स की चीज हो तो बराबर बराबर हो और एक ही मजलिस में कब्जा हो। अगर जिन्स बदल जाए तो कमी ज्यादती हो सकती है, लेकिन कब्जा मजलिस में होना चाहिए।
یہ سونا سے چاندی ہے تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن جو ہے ادھار نہیں ہو سکتا. سمجھ بات ہے؟ تو اس سلسلے میں ہے. لیکن آپ گاڑی سے گاڑی بدل رہے ہیں, کسی سامان سے سامان بدل رہے ہیں, تو اس میں کمی زیادتی کوئی ایسی بات نہیں, ایسی شرط نہیں ہے کہ گاڑی دے کر گاڑی لے تو ویسی ہی گاڑی لے. نہیں, گاڑی قیمت لگ سکتی ہے. جی شیخ, اس کے ساتھ سوال میرے پاس تو ختم ہے, کسی کا ہاتھ بھی نہیں اٹھا ہوا ہے. مطلب ہے آپ کے پاس کوئی سوال ہیں اور کوئی اسٹاک میں؟ نہیں ہے تو پھر شیخ ہم وائنڈ اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وتقبل اللہ سعیکم.